السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معین الدین ہے۔ مدرسہ معہد انور القرآن کا طالب علم اور حفظ کے کلاس میں ہوں، اور میں آج بدر کے بادشاہ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند معلومات کہوں گا۔ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ ابراہیم قادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا کا نام حضرت شیخ فتح اللہ قادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام حضرت ابو الفتح شاہ شمس الدین شیخ محمد شریف القادری المعروف بملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ولادت 862 ہجری، جائے ولادت شہر بدر شریف، وصال 935 ہجری شہر بدر شریف۔ خلافت آپ کو شیخ الشیوخ حضرت بہاؤالدین قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک شہر بدر شریف درگاہ پورہ بدر کرناٹک میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اس دور میں ہوئی۔ اس وقت دکن میں سلطان ہمایوں شاہ ظالم سلطنت بہمنی کا حکمران تھا۔ سلطان ہمایوں شاہ ظالم بہمنی سلطان علاؤالدین بہمنی ثانی کا بیٹا تھا۔ اس ہمایوں شاہ ظالم کا تعلق تمام تواریخ و کتب میں ظالم کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اپنے خود کے بھائی کو قتل کر کے تخت نشین ہو گیا اور سارے امراء کو قتل کر دیا جو اس کے مخالف تھے، اور اس کے علاوہ یہ بادشاہ نہایت بد مزاج، خونریزی، ظالم، نشہ باز اور عیاشی میں حد تک گزار دیا تھا، اور اس سے عام لوگ اور اس کے اہل و عیال بہت پریشان تھے۔ مظلوم لوگوں کی جماعت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے پاس دعا کے لیے آئی تاکہ وہ ظالم بادشاہ سے نجات پائے۔ اس وقت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 3 برس کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھیلتے ہوئے کہا، مر گیا شاہ ظالم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اثر سے محل سے ایک آواز آئی، شاہ ظالم مر گیا۔ تمام لوگ خوش ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی کرامت ہے، اور آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بدر میں موجود ہے۔ بس اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام محمد سہیل ہے۔ ہم مدرسہ معہد انور القرآن کے طالب علم ہوں اور حفظ کی کلاس کے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بوس بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداز بن يدلاف بن طبيق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عرفي بن أبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسرابي بن يحزن بن يلحن بن إرأبة بن زيشان بن عيصر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سميع بن مزئي بن عوص بن عرام بن قيدر بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن طارق بن نحور بن سروج بن أرغبة بن خالد بن عابر بن أرفقشار بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام بن لابك بن متشالق بن إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيز عليه السلام بن آدم عليه السلام بن آدم عليه السلام بن آدم عليه السلام شجرة سيدنا خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الطاف ہے۔ میرا مدرسے کا نام معہد انور القرآن ہے۔ میں آج محمود گنوار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہوں گا۔ محمود گنوار رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام خواجہ عماد الدین محمود گنوار ہے۔
آپ بہمنی سلطنت کے وزیر اعظم تھے۔ گاوان ایران کے شہر گاوان سے ہندوستان آئے تھے۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کا عالم دین، ماہر سائنسی علوم، ماہر ریاضی، مصنف اور شاعر تھے۔ اور محمود گاوان محمود شاہ سوم کے دربار میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ صرف مقام حکمران ہی نہیں بلکہ دیگر سلاطین بھی محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرتے تھے۔ بیدر اپنے دامن میں ناقابل فراموش تاریخی یادیں چھوڑا ہے، جو ماضی کے دور کے منفرد تعمیرات اور واقعات موجود ہے۔ میں آپ کو محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کا درد سے بھرا واقعہ کہوں گا۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان میں بڑی صلاحیت اور خوبیاں جمع کر دیے تھے۔ آپ میدان جنگ میں حکمت و تدبیر، سپہ سالار، عالموں میں عالم اور درویشوں میں درویش کامل تھے۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسہ بیدر میں قائم کیا، جو اس دور کے اعلیٰ جامعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے مختلف ممالک سے مختلف شعبۂ حیات کی ماہروں کو یہاں مقرر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے میں ایک علم کا سمندر بنا دیا تھا، لیکن اتنے نیک خدمت کرنے کے باوجود آپ سے حسد اور دشمنی کرنے والے پیدا ہوئے۔ آپ کے غلام کو شراب پلا کر ان کی مہر حاصل کی گئی اور ایک کاغذ پر لگائی گئی، جس میں اڑیسہ کے راجا کے نام کچھ اس طرح طاہر لکھے گئے تھے: ہم سب محمد شاہ شرابی خور کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ کے لیے یہ موقع غنیمت ہے کہ بادشاہ ہمیشہ نشے میں مست رہتا ہے۔ پھر یہ خط بادشاہ محمد شاہ کو دکھایا گیا۔ بادشاہ غصے میں آ کر محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً بلایا۔ بادشاہ نے کیا اگر کوئی شخص اپنے آقا سے نمک حرامی کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ محمود رحمۃ اللہ نے کیا اگر سچ ہے تو سزائے موت ہوگی۔ بادشاہ نے وقت پیش کیا۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حق میں دلیل پیش کرتے رہے، لیکن بادشاہ کے کان لوگوں نے بھر رکھے تھے۔ بادشاہ اپنے جلاد کو حکم دیا محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ قتل کر دیا جائے۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ نے کہا اگر سچ میں اپنی عمر تو ختم کر چکا ہوں، آج شہید نہ ہو تو کل موت تو آنی ہے، مگر میرا قتل ملک کی بربادی اور بادشاہ کی بدنامی کا باعث ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھا اور ایک علم کا چراغ بجھ گیا۔ اس کے بعد ہر طرف بدنظمی اور انتشار بد امنی کی کیفیت شروع ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد یہ کئی ریاستوں میں بڑھ گئے، لیکن لوگ آج بھی محمود گاوان رحمۃ اللہ قبر کہاں پر ہے اور کس حالت میں نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ام الورا ہے۔ میں مدرسہ معہد انور القرآن میں پڑھتی ہوں۔ میں یہاں کی طالب علم ہوں۔ عہد قدیم میں شہر بیدر دکنی راجاؤں کا دارالسلطنت تھا۔ بیدر بعثت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آباد ہو چکا تھا۔ بیدر کنڑی زبان میں بانس کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3000 سال قبل یہاں بانس کا جنگل تھا۔ ہندو راجاؤں نے بانس کٹوا کر شہر کی بنیاد ڈالی، اس لیے اس شہر کو بیدر کہا جاتا ہے۔ محمد قاسم لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کی میں نے سفر کیا، ایک سے بڑھ کے ایک علاقہ دیکھا، لیکن لطافت و نزاکت اور حسن و خوبصورتی میں سرزمین بیدر کی نظر میری نظروں سے نہیں گزری۔ یہاں کی آب و ہوا نہایت خوشگوار ہے۔ پانی شیریں و مصفا، زمین سرخ ہے، بارش میں کیچڑ نہیں ہوتا، انسانوں اور حیوانوں کے پاؤں کیچڑ سے آلودہ نہیں ہوتے۔ خراسان و عراق کے میوے اس سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ خواجہ محمود گاوان نے اپنے عہد میں زعفران اور امرود کی کاشت کی تھی۔ 832 ہجری میں احمد شاہ بہمنی جنگ سے فراغت حاصل کر کے سیر و شکار کرتے ہوئے بیدر چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک وسیع وارث میدان دیکھا تو 2.5 سال کے عرصے میں قلعے کی تعمیر مکمل کی اور اس کا نام احمد آباد رکھا گیا۔ پھر سلطان محمد شاہ کے عہد حکومت میں محمد آباد نام کا انتخاب ہوا۔ آج تک یہی نام مشہور و معروف ہے۔ یہ زمین جہاں بہترین تعمیرات اور خوبصورتی ہے، اس سے بڑھ کر اس پر بہت سے اولیاء اللہ موجود ہیں، جیسا کہ شیخ فتح اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شمس الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خلیل اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اولیاء اللہ اس شہر بیدر میں موجود ہیں، اس لیے ہمارا شہر بیدر بہت خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری منزل، انسان غریب ہو یا امیر سب کی منزل خبر ہے، لیکن لوگ اصل گھر کی تیاری نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ کو قبر میں جانے کے بعد کے سوالات کے بارے میں کہوں گا۔ آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں ہو یا جس حال میں ہو، میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر و نکیر ہے۔ وہ 3 سوال کہتے ہیں: من رب کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ والنبی کیوں کا، اور تیرے نبی کون ہے؟ وما دین کا، اور تیرا دین کیا ہے؟ جواب: ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، والنبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والدین الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔
اگر آپ اس کا جواب دو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور راحت آرام کی جگہ بن جاتی ہے، ورنہ جواب نہ دو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله المالك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم۔ ذوالفقار ہے، میں مدرسے معہد انور القرآن میں پڑھتا ہوں، حفظ کی جماعت میں ہوں۔ میں آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختصر سیرت کہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، اگرچہ آپ کا ظہور آخر میں ہوا۔ کچھ کم 14 سال ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے نام 4 پشتک جن کو عام طور پر 4 کرسی کہتے ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے تعلیم نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کے وقت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہے، قرآن شریف پہنچاتے رہے، چنانچہ کامل قرآن شریف 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب 2 شنبے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج شریف ہوئی، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ساتھ جاگتے میں براق پر سوار کر کے مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمان پھر آگے جہاں تک منظور ہوا پہنچایا، جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی، پھر اسی رات کے اسی حصے میں اپنا دیدار فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے، پھر بحکم الہی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 10 سال اقامت فرمانے کے بعد 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے۔ اس وقت عمر شریف 63 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کی زیارت و اقدس کے لیے ہر ملک کے مسلمان آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ کو اپنی جان، مال، اولاد سب سے عزیز جاننا مدار ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا موجب کمال ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے صحیفے کتابیں نازل کی۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائے۔ نمبر 1 توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، لیکن آپ علیہ السلام آپ کے بعد آپ کی قوم توریت کے احکام کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق کر لیا۔ نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زبور کو مکمل ختم کر دیا اور نفس کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن آپ علیہ السلام لوگوں کو انجیل کی تعلیم دیتے تھے، لیکن آپ کی قوم قبول نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے گئے، پھر آپ کی قوم انجیل کو بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری کتاب نازل فرمائے، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک اس قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے 14,000 عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اسلام کا دشمن لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی قرآن پاک کا حرف بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ معاذ السلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ارکان بھی نہ ہو تو دین کی عمارت ناممکن ہی رہے گی۔ اسلام کا پہلا ارکان 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس سے اول تو سیدھا کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت اور مشکل کشا ہے۔ اسلام کے پہلے ارکان کا دوسرا حصہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پرانے زمانے میں ابنائی و رسول مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ سید آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول بن کر نہیں آئے۔ اگر کوئی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرتے تو وہ کاذب ہے اور اس کو ماننے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں جگہ جگہ نماز کا حکم ہے۔ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر آدمی نماز کے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو وہ باقی کے سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اسے سزا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ کا لغوی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہو ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالدار کے دل میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائیں۔ نیز معاشرے کے جو افراد مفلوک الحال، مفلس اور نادان ہوں ان کی مدد کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا چوتھا رکن روزہ۔ رمضان کے روزے مسلمان پر سال بھر میں رمضان المبارک کے 1 مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ داخل بالغ باشعور مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا 5واں رکن حج۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت اشخاص کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متمل ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر حج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ان 5 ارکان کو دین اسلام بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح عمارت کی مضبوطی کے لیے ستون ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعدیہ بیگم ہے۔ میں معہد انور القرآن میں پڑھتی ہوں۔ میں آج سلطان الطرابقت حضرت خواجہ ابوالفیض رحمۃ اللہ کے بارے میں مختصر معلومات کہوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ کا مکمل نام حضرت خواجہ امین اللہ امین الدین ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد محترم کا نام سید اصغر حسینی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد مخدوم سید محمد یودارز بندہ نواز رحمۃ اللہ کے 6 فرزند ہیں۔ خود بندہ نواز نے آپ کا نام رکھا اور تعلیم دی۔ حضرت خواجہ ابوالفیض 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ حضرت بندہ نواز نے اور اساتذہ نے مل کر آپ کو علم و منو و صرف، منتخب اور اخلاق توصیف کی تربیت کی تعلیم دی۔ 17 سال کی عمر میں ارباب علم و فضل کی صف میں شامل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے بیدر کو منتخب کرنے کے لیے بیدر کی عوام کو شریعت کی تعلیم اور اخلاق و توصیف سکھایا۔ آپ رحمۃ اللہ کی ولادت بسعادت ربیع الاول شریف کا مہینہ اور سال 811 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی وصال 6 ربیع الاول 879 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی نماز جنازہ میں بادشاہ وقت سلطان محمد شاہ بہمنی وزیرائے سلطنت، علماء و مسانی و صوفیاء و فقراء بلکہ پورا بیدر شہر جمع تھا۔ مع السلام۔
خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے